अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। कश्मीर में आज़ादी का नारा नया नहीं है। ये आज़ादी का नारा कई सालों से, कई दहाइयों से लग रहा है। कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज का जुल्म नया नहीं है, कर्फ्यू नया नहीं है। वहाँ लुटती हुई जो इज़्ज़तें हैं मुसलमान बहनों की, वो वाक़यात नए नहीं हैं। ये एक रूटीन बन चुकी है कश्मीर के अंदर। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक कश्मीरी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और हम पाकिस्तान वाले सिर्फ साथ देने का नारा लगाते रहेंगे। कश्मीर में हिंदुस्तान का कब्ज़ा और हिंदुस्तान की फ़ौज का जुल्म, और दूसरी जानिब अगर हम कश्मीर पर हिंदुस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करते हैं तो एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली कई जगहों से हमें मस्बत पैगाम भी मिला, लेकिन आलमी सतह पर आज भी इस जुल्म के बाद हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद होती है। आज भी नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक में अवार्ड समेटता है। तो मैसेज क्या जाता है कि क्या हम कश्मीर का मौक़िफ़, कश्मीर की आवाज़ बेहतर तौर पर दुनिया के सामने रख रहे हैं या नहीं? अली गिलानी साहब का एक ख़त हम सब तक पहुंचा जिसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुसलमानों को जागना होगा, पाकिस्तान को जागना होगा और भरपूर अंदाज से पाकिस्तान को कश्मीर का साथ देना होगा, कश्मीर के मौक़िफ़ का साथ देना होगा। तो क्या कश्मीर में जो 21वें रोज़ में दाखिल हो चुका कर्फ्यू, ये आगे चलेगा? अगली पॉलिसी क्या होगी? खारजा महाज पर पाकिस्तान जिस तरह कश्मीर का मसला लेकर चल रहा है, इससे कहीं कश्मीरियों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर गौरी साहब। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। लाहौर से मेरे साथ हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मंसूर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब होंगे मेरे साथ। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मंसूर भाई और जनरल साहब आपकी इजाज़त से, डॉक्टर ज़ुबैर साहब, क्या ये जो कश्मीर के ऊपर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्टिव किया, हमने देखा कि एक्टिव इसलिए कहते हैं कि पहले हम बात नहीं करते थे, अब हम बात करते नज़र आते हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी, प्राइम मिनिस्टर भी, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कश्मीर को? देखिए, बहुत हद तक फ़ायदा है कि कश्मीरी जो थे, जो अपनी स्ट्रगल एक अरसे से कर रहे हैं और अब उनको एक नई जहत, नई आवाज़ मिली है। ये जो कुछ भी हमाकत मोदी गवर्नमेंट ने की है, उन्होंने इस पूरे को एक दफ़ा फिर रिवाइटलाइज़ कर दिया है। कितना ज़्यादा रिवाइटलाइज़ हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट हुआ है, दुनिया कितनी जागी है, इसके कम या ज़्यादा होने पर बहस की जा सकती है। लेकिन पूरी दुनिया में एक आगही की और एक परेशानी की लहर ज़रूर दौड़ गई है। इसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हुआ है, OIC का भी इजलास हुआ है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे हुए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस पहुँचे हैं, तो वहाँ पर भी उनके अगेंस्ट कश्मीरियों की तरफ से इसमें मुजाहरा किया गया है। दुनिया, लोग कहते हैं कि तिजारती बहुत ज़्यादा रवाबत हैं इंडिया के मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के साथ भी और दूसरे मुल्कों के साथ भी, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया का एक ज़मीर भी तो है ना। दुनिया आजकल ह्यूमन राइट्स की जितनी ज़्यादा बात होती है, अगर साउथ सूडान में ह्यूमन राइट्स की बात हो सकती है, अगर ईस्ट तिमोर में हो सकती है, अगर बोस्निया में हो सकती है, अगर चेचनिया में हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर इंसानी ज़मीर जो है वो इस कदर गहरी नींद में क्यों मुब्तला है? हमारे यहाँ हो सकता है हमसे कुछ कोताहियाँ हुई हो सकता है हमसे कुछ कमियाँ भी रह गई हों हमारी एफर्ट्स में, लेकिन जितना जुल्म उन पे रवा है, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अब तकरीबन वहाँ पर 9 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। 3 हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा है, बीच में 2-3 दफ़ा लोग बेचारे निकलने की कोशिश करते हैं। अद्वियात की वहाँ पर कमी है, खुराक की कमी है, और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी वहाँ पर अजीरन हो चुकी है। अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो बयान दिया है, उस पर लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इट्स काइंड ऑफ ए जेनोसाइड जिसकी तरफ अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बढ़ रही है। ये तमाम पैटर्न आपको इजराइल का जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, उसकी बहुत हद तक रिफ्लेक्शन नजर आती है। बिल्कुल सही मंसूर भाई, उस रिफ्लेक्शन को हमें भी देखते हुए उसको फर्दर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है अपनी पॉलिसी। बिल्कुल सही मंसूर भाई, कश्मीर पर जो हिंदुस्तान ने किया और उस पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एक इशारा डॉक्टर साहब ने भी दे दिया। इसराइली फार्मूला जो फ़लस्तीन पे लगा, उसी तरह का कुछ स्टैंड जो है मोदी भी कश्मीर पर लेने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे जो कंपेन उनको अवार्ड्स पर हो रही है, जो कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से मिल रहा है, तो क्या मैसेज क्या जा रहा है हमारा मुस्लिम उम्मा की जानिब से, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जानिब पे, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना बात करनी हमें चाहिए, और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा की जानिब से, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता से जो ममालिक हैं उनकी जानिब से जिस किस्म का रिस्पांस आया है, वो बड़ा मायूस कुन किस्म का रिस्पांस है। अब हाँ, आप कह सकते हैं कि उनके अपने मफादात हैं और जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसले किए। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और अपनी उन तमाम उस
طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے یو اے ای اپنا جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہا ہے، اور جو پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کا انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا. سعودیہ سے بھی اور مختلف دیگر ممالک سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی تو آخر اپنا سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا، پاکستان نے بھی تو اپنا فیصلہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کشمیر کے اوپر ہم سب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات میں کہ ہمارے ایک برادرانہ ہمارا ان کے ساتھ ایک لنک ہے، صرف مذہبی لنک نہیں ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ جن کے ساتھ ہمارا ایک لنک ہے. لیکن پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کس حد تک آگے جائیں گے. سیاستدان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی پبلک پوسچرنگ اور ہوتی ہے اور ان کی ڈرائنگ روم کی پوسچرنگ جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ جب یہ سیاستدان ٹی وی کے سامنے آتے ہیں، کیمرے کے اوپر آتے ہیں، تب یہ بات اور کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. اگر تو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کشمیری بھائیوں کا ہر صورت ساتھ دینا ہے، تو معذرت کے ساتھ جو اقدامات ابھی تک ہم نے اٹھائے ہیں وہ تو کہیں سے بھی پوری طرح جو ہے وہ ٹک نہیں کرتے کہ ہاں جناب آپ نے اپنی فل فورس لگائی ہے. بالکل. آپ کو جو کچھ ہوا ہے اس پہ اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ جو پیغامات آ رہے ہیں جی جنرل صاحب منصور بھائی، مجھے ڈاؤٹ نہیں، میں ڈاؤٹ کا لفظ نہیں کہوں گا، میں ڈاؤٹ کا لفظ نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ مزید ہو سکتا ہے، مزید ہو سکتا اس سے تھا. بہتر ٹھیک ہے جنرل صاحب، منصور بھائی کہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا. ویسے میرا اوپینین بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کی بار ہم بھرپور انداز سے کشمیر کا ساتھ دیں گے ہر محاذ پہ، تو پھر ہمیں کچھ اور سٹیپ لینا پڑیں گے. جنرل صاحب جی دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں مزید بہت کچھ کرنا ہے، لیکن ماضی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے جب کولڈ وار تھی تو اس میں ہم دو ڈیفرنٹ بلاکس میں تھے، انڈیا اور پاکستان، اور یونائٹڈ یو این ریزولوشنز کے مطابق اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جب ایک دفعہ لے کے گئے تو یو ایس ایس آر نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو کولڈ وار جب تک رہی 1990-91 تک، تو اس وقت تک تو کچھ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا پلیبسسٹ یا یو این ریزولوشن کے مطابق کوئی فیصلہ ہو سکے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جو خود کشمیر کی انٹرنل لیڈرشپ تھی انڈین ایکیوپائڈ کشمیر کی، وہ خود ڈیوائیڈڈ تھے، اور ان میں ایک بلاک تھا جو شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور یہ جو ہیں خاتون ہیں وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ، جی، تو یہ لوگ یونینسٹ تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں اور انڈیا کا یونین کا حصہ رہتے ہوئے ہمیں آٹونومی ملے، جبکہ آزادی کی آواز اٹھانے والے لوگ جو تھے ان کو دبایا گیا تھا اور انتخابات بھی ہوتے تھے اور یہی لوگ اقتدار کے مزے بھی لے رہے تھے اور انڈین یونین کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے. ان کی بھی ایک بڑی بھاری سپورٹ وہاں بنی ہوئی تھی. لیکن اب جو نریندرا مودی کی ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، اور اس کی گورنمنٹ نے بڑے اپنے کارڈز اچھے پلے کیے، انہوں نے کوئی ایکسٹریم قدم نہیں اٹھایا اور وہ ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتے رہے، بائیلیٹرلزم کی بات کرتے رہے. پھر 1971 کا جو سملا ایکارڈ تھا اور 72 کا، اس کی وجہ سے اور اس کے بعد لاہور ڈکلریشن کی وجہ سے پھر یہ بات ہوئی کہ ہم بائیلیٹرلی اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے، اگرچہ وہ ہوگا یو این ریزولوشن کی روشنی میں ہی. لیکن وہ بھی ایک ایسا گن چکر تھا جس میں آپ پڑے رہے 100 سال اور تو کچھ نہیں ہوگا. 72 سے لے کے آج تک. لیکن جنرل صاحب وہاں بھی صورتحال سر پولیٹیکلی بھی بہت ڈیفرنٹ ہے. اگر ہمارے پاس وہ ٹاک پڑی ہے جو راہل گاندھی نے وہاں آفیشلز کے ساتھ کی سری نگر میں اگر وہ سن لیجئے، پھر میں ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ لوں گا کہ وہاں کے پولیٹیکل لوگوں کو بھی کشمیر سے دور رکھا جا رہا ہے، تو کیا اس کا ریئیکشن ہم کانگریس کی جانب سے آ سکتا ہے پارلیمنٹ، ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر یا ود ان ہندوستان؟ یہ پولیٹیکل ریئیکشن آئے گا؟ راہل گاندھی سے کیا کنورسیشن ہوئی، ذرا سنیے گا ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں نا کہ پولیٹیکل لوگ جن کے پاس ایک ریپرزنٹیشن ہے، بڑی اپوزیشن جماعت کے وہ رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 144 ہے تو میں اکیلا چلا جاتا ہوں، لیکن نہیں جانے دیا، واپس بھیج دیا. دیکھیے وہاں پر کانشینشیس وائسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. راہل گاندھی نے آواز اٹھائی ہے، ششی تھرور نے آواز اٹھائی ہے، چدمبرم نے آواز اٹھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی انٹلیکچوئل اروندھتی رائے ہیں، مرکنڈے کاٹچو ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ آواز ہمارے حق میں نہیں اٹھ رہی ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے جو کہ
انڈین پلورلزم، انڈین سیکولرزم کے منہ سے نقاب نوچا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ راہل گاندھی صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا فیصلہ کر دیا جائے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 370 کو ابالش کر کے غلط کیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، جو جنرل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کانگریس کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو بہتر انداز میں ہینڈل کر رہی تھی، حقیقت میں یہ صورتحال تو ایسی ہی تھی، یہ ذرا اس کو کروڑ طریقے سے کر رہے ہیں، وحشیانہ انداز میں کر رہے ہیں، ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور وہ کیا تھے، اس کو ویلڈ طریقے سے لپاٹ کر پیش کرتے تھے کہ اچھا جی اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں گے، اس طرح دیکھ لیں گے، لیکن کشمیریوں کی حالت زار میں فی نفس ہی کوئی چینج نہیں آئی تھی۔ دوسری بات میں مسلم امہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، میرے خیال میں ہمیں من حیث القوم اور حکومت کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت امہ شمہ کی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں مودی کا حوالہ نظر آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کا حوالہ نظر آتا ہے، کبھی انڈیا ایران کے ریلیشن نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے آپس میں کوئی محبت کا سلوک اتنا زیادہ نہیں کیا ہے۔ خلفائے راشدہ سے اگر شروع کرتے ہیں تو جنگ صفین سے لے کر، جنگ جمل سے لے کر، جو امید نے عباسیڈز کے ساتھ کیا، جو تیموریوں نے بغداد کے ساتھ کیا، جو ٹرکس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، جو لودھیوں نے مغلوں کے ساتھ کیا، اینڈ ویسے ورسا، تو مسلمان تو آپس میں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتنی پیسفل کو ایگزسٹنس رہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جو منصور نے بہت اچھی بات کی ہے، کہ ہم نے کون سے ایسپیکٹس کو ابھی پش الانگ کرنا ہے، کیا ڈپلومیٹکلی آگے بڑھنا ہے، ملیٹریلی آگے بڑھنا ہے، لیگلی آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے؟ منصور بھائی دیکھیں، فوج تو ہم نے ڈپلوائے کی، انہیں ہم نے ہائی الرٹ بھی کر دیا، ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں۔ اب دوسرا محاذ تھا خارجہ پالیسی کا، اس پر بھی کوششیں ہوتی نظر تو آئی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس پہ اور کام کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈیفنس کرنا ہم جانتے ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پہ بات ڈیفنس کی حد تک ہی ہے، کیونکہ اٹیک کرنے کے حوالے سے تو وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کا کیا حکم ہے، پھر ہم حملہ کر دیں۔ تو جب وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا، میرے خیال میں اس کے اندر ہی پوری پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی تھی، یعنی کہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا۔ اگر حملہ کرنے کا نہیں ہے ارادہ تو پھر کم از کم ہمیں تو پوزیشن ہماری کلیئر ہوگی نا، کہ ٹھیک ہے ہم ایموشنلی سپورٹ کریں گے، بالکل کرتے ہیں ہم لوگ، ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ مسلم سر ایڈیشنل سوال لے لیجئے سر، اسی پہ جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی کہ اگر ہم ڈیفینسو پہ نہیں جا رہے، ہم وار پہ نہیں جا رہے، ہم وہ آپشن استعمال نہیں کر رہے جو پرائم منسٹر نے بھی اس دن کہا تھا، تو کیا ایموشن سے کرفیو ختم ہوگا؟ کیا نعروں سے اور ٹویٹ سے وہاں کی عزتیں محفوظ ہوں گی؟ وہاں لاشیں گرنا بند ہوں گی؟ وہاں سے فوجیں واپس جائیں گی؟ منصور صاحب نہیں، میرا نہیں خیال اس سے وہ امپیکٹ آئے گا، نہیں وہ بے شک وہ اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن کم از کم آپ دنیا کو تو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اس بات کو اٹھانے سے مودی کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ There is always a limit to something، اور اس کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے۔ G7 کا اجلاس آج ہو رہا ہے، G7 کے اجلاس کے اندر بھی یورپین یونین کے صدر نے یہ کہا کہ جناب مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سفارتی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو یہ کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن having said that میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ there is a limit to everything، اور جس طرح باقی مسلم امہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچ رہی ہے، آپ کو بھی اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ضرور پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے میں کچھ رسپانس لوں گا منصور بھائی جنرل صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، منصور بھائی نے جاتے جاتے ایک سوال اٹھایا تھا، اور وہ تھا کہ جب مسلم امہ اور دیگر ممالک کسی بھی مسئلے پہ اپنے مفادات کو پریورٹی دیتے ہیں تو پاکستان کو بھی ریویو کرنا پڑے گی اپنی پالیسی، خاص طور پر اس موقف پہ جہاں اپنے مفاد آتے ہیں، جہاں خاص طور پر آپ کی ملک کی پالیسی اور ملک کے ایجنڈے سامنے ہوتے ہیں۔ سر جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ جب یمن کی باری آئی تھی اور سعودی عربیہ جو آپ کو ہر طرح کی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے آپ سے انٹرونشن کے لیے کہا تھا اور آرمی مانگی تھی، تو ہماری پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے۔ آپ نے نہ یمن کا ساتھ دیا نہ سعودی عربیہ کا۔ جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تو ہم نے دو میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، تو ہم نیوٹرل رہتے رہے ہیں۔ ابھی بھی جب یہ ڈیفرنسز تھے قطر کے
सऊदी अरेबिया और एमिरेट्स के, जब एयर स्पेस भी एक दूसरे की बंद थी और हर तरह का ट्रेड उन्होंने एक दूसरे से मुनक़ता कर दिया था, तो पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहा था। हमें उन्होंने हमारी जंग ना 65 की लड़ी है, ना 71 की आकर लड़ी है, ना उन्होंने कारगिल में आकर हमारी मदद की है। कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, आपने अपनी नेशनल प्रायोरिटी के मुताबिक काम करना है। ये जो जंग है, ये इसमें हम स्टेक होल्डर हैं, कश्मीर स्टेक होल्डर है और चाइना किसी हद तक स्टेक होल्डर है, इंडिया स्टेक होल्डर है। तो हमने इसको खुद लड़ना है, कोई आपकी जंगें आकर ना पहले लड़ा है ना आज लड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि जो कुछ कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, प्रायोरिटी 1 ये है, इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छा हैंडल किया जा रहा है। मजीद एम्फसिस की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड, आई पर्सनली फील, शुड विजिट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस और उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से खुद जाकर बात करें। यूएन जनरल असेंबली के सेशन से पहले खुद वहाँ पर जाएं। उसके बाद हमें प्रेशर डालना है। सबसे पहले हमने ह्यूमन राइट वॉच को इंश्योर करना है, ताकि जो जुल्म और कत्ल गारत हो रही है पहले मरहले में इसको रुकवाया जाए या पीस कीपिंग फोर्स वहाँ डिप्लॉयमेंट की कोशिश की जाए। अगर ये बराबर नहीं होती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि न ये दुआओं से बला टलेगी, न रूहानी जो है मदद चाहिए कश्मीरियों को, फिर फिजिकल मदद चाहिए। फिर पाकिस्तान को कश्मीरियों की फिजिकल मदद करनी पड़ेगी। कैसे, कब, कहाँ से, ये बात की बात है। लेकिन उस वक्त फिर हमें आर्म फोर्सेस भी मूव करनी पड़ी तो करेंगे, और अगर कोई और मदद करनी पड़ी तो हर सूरत में पाकिस्तान जाएगा। लेकिन पहले जो दुनिया के स्टेक होल्डर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े दुनिया में वकील बने हुए हैं, पहले उनको जो ऑन बोर्ड करना अलग पड़ेगा। बने बिल्कुल हुए ठीक है, हैं, बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो अमन के लिए क्याम आई, उनके दरवाजे पे दस्तक एक दफा देना जरूरी है। फिर उसके बाद 70 अगला बरस स्टेप, में बिल्कुल ये ठीक हल है। नहीं हुआ। डॉक्टर साहब जो बात ह्यूमन राइट्स की जनरल साहब ने की है, ह्यूमन राइट्स के बारे में खबरें इसलिए नहीं आ रही कि वो बिल्कुल लॉकडाउन है, कि इतना कंट्रोल है कि राहुल गांधी भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सका। राहुल गांधी के जहाज में आके एक खातून ने आके वहां सिचुएशन बताई, और ये वो कश्मीरी खातून है जो वहां एक बड़े तबके से ताल्लुक रखती है, जिसके एक्सेस में है कि वो बाय एयर वहां से ट्रैवल कर सकती है, वो उस कर्फ्यू में घर से निकल के एयरपोर्ट तक पहुंच सकती है। तो इसका मतलब है कि वो असर और रसूख वाली फैमिली से थी, तभी वो जहाज तक पहुंची। क्या कहा उसने, जरा सुन लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। जो दूसरी, शायद अगर आपने सुनी भी हो, तो वहां क्या सूरत हाल दूसरे कश्मीरियों की होगी। सर डॉक्टर साहब, अभी आप चला रहे हैं वो? नहीं, आप बता दीजिए। Okay. वो हम सब ने वीडियो देखी है और उसमें वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि फैमिली के साथ क्या सूरत हाल है, वहाँ पर लॉकडाउन है। इसको ज़रा, इस तमाम सूरत हाल को जो आपने कहा लॉकडाउन है, उसको कंपेयर कीजिए हांगकांग की सूरत हाल के साथ। हांगकांग में भी इस वक्त एक बड़ी प्रोटेस्ट चल रही है और लोग सड़कों के ऊपर, और दुनिया का मीडिया उसको बहुत शिद्दत से फ्लैश कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही इसको एक्सेस मिलेगी दुनिया के मीडिया को, अगरचे कुछ दुनिया के मीडिया इसको दिखा भी रहे हैं, कुछ उनके पास जो रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं, पर्टिकुलरली BBC ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, लेकिन जिस तरह से हांगकांग को कवरेज मिल रही है, टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज उनकी दिखाई जा रही हैं, इस तरह से कश्मीरियों की इस तरह से स्टोरीज नहीं दिखाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की बात की जनरल साहब ने, वो उन तक हमारा पैगाम ऑलरेडी पहुंच चुका है। जेनोसाइड वॉच ने भी उसके ऊपर काम किए हैं। विजिट्स भी फॉलो अप के तौर पर होने चाहिए। लेकिन एक बात जो है जिसको मैं जरा फोकस करना चाहूंगा, कि जो भी किसी भी कौम की एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी होती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इंटरनल अफेयर्स। ये याद रखने की बात है कि हम जब तक अपने अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, जितने यूनाइटेड, जितने स्ट्रांग होंगे, वही रिफ्लेक्शन आपको एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसीज में नजर आएंगी। आज अगर हम बार बार नरेंद्र मोदी और UAE और सऊदी अरब की रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा ट्रेड इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, हम एक कशकोल उठाते हैं और चल पड़ते हैं दुनिया भर से मांगने के लिए। सो द बैगर्स आर द नॉट चूजर्स। हमें डिसाइड करना है कि हम अपने आप को इंटरनली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मोरली, सोशली, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा डिसीजन मौजूद है। अगरचे हांगकांग में मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हांगकांग जो है वो कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन चीन ने बगैर जंग लड़े हुए उसको अपने साथ दोबारा से अटैच किया, अपना हिस्सा बनाया। तो हम भी इस पॉलिसी पर काम कर सकते हैं। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एग्री विद यू मंसूर लेकिन साहब। इस पे काम आज से शुरू हो जाना चाहिए। मंसूर साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी तभी खारजा पॉलिसी बेहतर होगी, तभी बगैर जंग लड़े जो फिजिकल डिफेंस की बात हो रही है, आप अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अगले चंद सालों में बेहतर हो पाएगी और हम कश्मीर समेत कई इश्यूज पर एक बोल्ड स्टेप ले सकेंगे?
دیکھیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تھی انہوں نے پہلے ایک سال کے اندر جو پرفارمنس دی ہے اس میں تو بہت سی خامیاں تھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ثاقب شیرانی صاحب جو کہ پرائم منسٹر کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر تھے، جو کہ وہاں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، انہوں نے 6 تاریخ کو 6 اگست کو ایک کالم لکھا تھا اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ وہ اس پوری تھنک ٹینک کا حصہ تھے، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے مسئلے کو سالو کس طرح کرنا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اب ایک سال کے بعد چند ایسی جگہ ہیں جہاں سے کچھ برائٹ لائٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو رہی ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کچھ کم ہونا شروع ہوا ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کچھ سٹیبل ہوا ہے، بلکہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جانا شروع ہوا ہے، اور اس طرح کی چند اور جو خاص طور پہ جو خرچے بچانے کے حوالے سے حکومتی اقدامات ہیں وہ قابل تحسین ہیں. تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں سے بری خبریں آ رہی ہیں. یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 22% آپ کی کم ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. اسی طرح ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو کچھ ایسے جگہ ہیں جو کہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. آپ نے کہا اکانومی کے بعد ہی ظاہری بات ہے خارجہ پالیسی بنتی ہے، بالکل حقیقت ہے. اور اگر یہ اکانومی اگلے 1 سے 1.5 سال میں سیدھی نہ ہوئی تو خارجی محاذ کے اوپر آپ جو کچھ مرضی بیانات دیتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، بھاشن بازی کرتے رہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چونکہ دنیا نے نہ آپ کی بات سننی ہے، وہ آپ صرف اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے چیخیں مارتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. جنرل صاحب میں اگر کشمیر کی موجودہ صورتحال کی تھوڑی تاریخ کی جانب بڑھتا ہوں تو بی جے پی 2015 کے بعد آتی ہے تو سب سے بڑا ٹارگٹ جو کیا جاتا ہے وہ کشمیر میں ان سٹوڈنٹس کو کیا جاتا ہے جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. ان سٹوڈنٹس کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی کڑی سے جڑی ہے برہان وانی کی شہادت بھی سر. اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. تو کیا میرا اگر میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 370 اور 35A کا خاتمہ ایک 4 سالہ کاوش ہے نریندر مودی کی اور بی جے پی کی، جو انہوں نے پلاٹ اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. کیا ایگری کریں گے سر آپ اس سے؟ جی کسی حد تک درست بھی ہے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ ان کا یہ پہلے ہی مینیفیسٹو کا حصہ تھا اور نریندر مودی نے پہلی جو 4 سال تھے اس میں تیاری ضرور کی، لیکن جب انہیں ابھی ایک بالکل ٹوٹل میجورٹی، ایبسلیوٹ میجورٹی مل گئی تو انہوں نے ایک قدم اٹھا دیا جو وہ پہلے کا سوچ رہے تھے اور اٹھانا چاہتے تھے. اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی غلطی درست کر دی ہے، تاریخی غلطی. جو نہرو کو بھی انہوں نے کہا وہ غلط تھے، گاندھی بھی غلط تھے، وہ سب لوگ، والا بھائی پٹیل بھی غلط تھے. اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو اکانومی کی باتیں ہیں یہ درست ہیں. اندرونی طور پہ بحیثیت قوم کشمیر کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پہلے اپنی اکانومی کو درست کریں گے اور پھر کشمیر کے فیصلے کی طرف بڑھیں گے تو اتنا تاریخ آپ کو وقت نہیں دے گی. اس وقت تک کشمیریوں کو کچل دیا جائے گا. اب افغانستان نے اپنی معاشی سٹرینتھ سے 3 سپر طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا، اپنی غیرت اور ریزالو سے کیا ہے. اسی طرح ویتنام نے جب امریکہ کو ناکوں چنے چبا کے نکلوایا تھا تو ویتنام کوئی بڑی سپر پاور نہیں تھی اکانومی کے اعتبار سے. تو قومیں ریزالو سے لڑتی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پہلے معاشی طور پہ درست ہوں گے، تجارت مضبوط ہوگی، دنیا میں ایک مقام بنائیں گے، پھر ہم کشمیر کی آواز اٹھائیں گے تو سر آپ کا پوائنٹ لے لیا. میں اس پہ رسپانس لے لوں دونوں محق صاحب اس پہ رسپانس دے دیجئے within 30 seconds. میں with due respect جنرل صاحب سے ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر صرف افغانستان کو دیکھا جائے، اگر ہم نے جنگ کا آپشن لینا پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. ابھی ہم جنگ کے آپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم پیسفل مینز کی بات کریں تو پیسفل مینز میں ہمیں اکنامکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اگر صرف افغانستان کو ہی دیکھتے ہیں تو افغانستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو پورا ملک جو ہے ان کا تباہ و برباد ہو چکا ہے. منصور بھائی آپ نے سنا جنرل صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو کہ میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. ویتنام کے حوالے سے انہوں نے اگزامپل دی. چائنا اس کے پیچھے کھڑا تھا ویتنام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا. آپ چائنا کو لے آئیں پاکستان کے اندر، ان سے کہیں آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کے تو چائنا کے ساتھ ویسے آج کل تعلقات بڑے خراب ہو گئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. میں جنرل صاحب اپنے پہلے والے آرگیومنٹ وڈرا کر لیں، پھر دیکھیں، پھر میرے دونوں بھائی پہلے والے آرگیومنٹ وڈرا کر لیں. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر آف پاکستان جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ان کی یہ پریورٹی نہیں ہے. پھر ڈپلومیسی میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ڈپلومیسی میں آپ ہر دروازے پہ دستک دیتے پھریں. اگر آپ نے یو این کے مجھے 30 سیکنڈ میں رسپانس کر منصور بھائی 30 سیکنڈ میں رسپانس کر دیں، بریک پہ جانا ہے 30 سیکنڈ میں. نہیں تو میں پرائم منسٹر کے اوپر تنقید تھوڑی کر رہا ہوں اس بات کی. میں نے تو تعریف کی ہے کہ پرائم منسٹر نے ریئلسٹک پوزیشن دی ہے. بالکل ٹھیک کیا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے جو کچھ کہا انہوں نے.
بالکل صحیح. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا, بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. ناظرین وقت بریک کے بعد زاہد حامد میرے ساتھ ہوں گے کشمیر ایشو اور کشمیر میں بدلتی ہوئی صورتحال پر, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور کشمیر کی صورتحال پر بہت سارا میڈیا بات کر رہا ہے. اچھی بات یہ تھی کہ اس مرتبہ وہ میڈیا جو کل تک کشمیر پر خاموش تھا, جس کو ہم عالمی میڈیا کہتے ہیں, جس کو ہمیشہ بڑے پارلیمنٹ میں, بڑے ایوانوں میں, UN میں ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ میڈیا بھی کشمیر کی آواز سن رہا ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 دن سے زائد گزر گئے لیکن کشمیر میں کرفیو ختم نہیں ہوا. کشمیر میں آج بھی خوف و ہراس ہے. آج بھی وہ دہشت گرد فوج جو وردی میں ملبوس ہے اور معصوم اور نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے, گرفتار کر رہی ہے, ان پر ظلم ڈھا رہی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان بطور ملک سفارتی طور پر کوششیں کر رہا ہے. کیا پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ پاکستان کے پاس سفارتی سطح کے علاوہ کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں, اور مزید سفارتی طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ کشمیریوں کو ریلیف مل سکے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ زاہد حامد صاحب. زاہد صاحب خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو. کشمیریوں کو کرفیو میں رہے اب 20 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے بطور ملک جو رسپانسبلٹی تھی سفارتی طور پر وہ اس نے بہتر طور پر نبھائی؟ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے, میں پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں, بہت شدت کے ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں, اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے خفا بھی کیا ہے اس بات کے اوپر. میرا مذاق بھی اڑایا گیا ہے, طنز بھی اڑایا گیا ہے. لیکن ہمیشہ سے ایک بات مستحکم طور پر میں کہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ آپ ہندو زائنسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے, کبھی امن کی آشا کے نام پر, کبھی پیس نیگوسیشنز کے نام پر, کبھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے نام پر, کبھی اس بات پر کہ کشمیر ہمیں ڈریگ کر رہا ہے, اس کو پرے کر دیں اور باقی سارے معاملات آپ ہندوستان کے ساتھ جاری رکھیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈیا اب ایک ڈیموکریسی نہیں ہے, تھا کبھی بھی نہیں, لیکن اب بالکل کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں. اب ایک فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک نازی, ایک فیشسٹ ہارڈ کور ہندوتوا آئیڈیالوجی جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو تھریٹ نہ کریں. آپ نے 27 فروری کو کیسے رسپونڈ کیا تھا جب اس نے بالا کوٹ میں آ کے آپ کو مارا تھا؟ اس وقت بھی تو ہماری اکانومی ویک تھی, اس وقت بھی تو ہم یہی ملک تھے, چند ماہ پہلے کی بات ہے. ہاؤ ڈڈ وی رسپونڈ؟ اور جب آپ نے ان کا جہاز مار کے گرایا, ان کا پائلٹ پکڑ لیا, پورے انڈیا کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی تھی. they were begging, they were on the knees. وہ پوری دنیا سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کہو ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دے دے. ایک پائلٹ ہمارے پاس تھا. آپ یہی آپشن اپلائی ابھی بھی کر سکتے نہیں کرا زاہد احمد صاحب. کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا دوسرا آپشن ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھتا ہوں. میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے, کیا ہندوستان نہیں چاہتا جنگ ہو؟ کیا ہندوستان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں ڈپلوائے کر رہا ہے 9 لاکھ فوج وہ کشمیر کے اندر؟ کیوں LOC پر مسلسل وائلیشن کر رہا ہے؟ سر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو, اس کے پاس بھی جنگ کا آپشن ہے سر, اس کے پاس بھی ایک فوج ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, آپ ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور ملٹری سپیس انڈیا کو دے رہے ہیں. جب آپ سٹینڈ لے جائیں گے, اور یہ ہماری تاریخ ہے, 2002 کی بات ہم کرتے, زیادہ پیچھے نہیں جاتے, جب اسی طرح سری نگر میں کار بم بلاسٹ ہوا تھا, انڈیا نے ہم پر الزام لگایا, فوجیں لا کے ہماری سرحد پہ کھڑی کر دی. جنرل مشرف کا دور تھا وہ, ہم نے بھی اپنی فوجیں لا کے سامنے کھڑی کر دی. 11 لاکھ فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی ایک دوسرے کے. دونوں ایٹمی طاقتیں اس وقت بھی تھیں, لیکن انڈیا کی جرت نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے. جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی ڈپلوائڈ پوری طرح سے تیار ہے, ہم نے اپنے نیوکلیر ویپنز بھی نکال لیے, اس کے بعد ڈی ایسکیلیشن ہوئی 10 مہینے کے بعد. اپنے دشمن کی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کو سمجھیے. اس وقت جو ہم نے اپنی پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اور ملٹری پوسچر لیا ہے, ڈیفینسو, سرنڈرنگ, پیسیفسٹ,
اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا آپ کے اوپر. یاد رکھ لیجئے میری بات. سر وی آر اب ناٹ انڈیا ڈیفینسو. اٹیک سر کرے گا. ہم نے فروری میں ان کو مار گرایا, ہم نے ایل او سی پہ ان کے جوانوں کو ٹارگٹ کیا, ہم نے ایل او سی پہ ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپانس دیا, ہم نے سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ریئیکشن دیا, ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹے. تو ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, ہم ہندوستان کے سامنے ہیں. اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, کیونکہ مودی نہیں مان رہا سر. مودی کو آج بھی مسلم امہ ایوارڈ دے رہی ہے, مودی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو ہٹانے کی بات نہیں کر رہا. ہی از ان اے اسٹرانگسٹ پوزیشن سر. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے؟ ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مار کے ٹھوکا ہے. چاہے وہ کارگل ہو یا 65 یا 71 میں ہمیں جو نقصان ہوا, جو ہم لڑے, لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ ہم نے کیا. اس وقت ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں, جس پر آپ نے گفتگو شروع کی تھی اپنی, کہ 50 لاکھ کشمیری پچھلے 21 دن سے کرفیو میں ہیں, بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں. یہ ٹائم کریٹیکل سچویشن ہے. 27 فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے ہوئے اپنے ٹائم اینڈ سپیس پہ ریٹیلیٹ کریں, اینڈ وی ڈیڈ. لیکن اس وقت انیشیٹو دشمن کے پاس ہے. ہمارے پاکستانی ہیں وہ سری نگر میں اور ویلی میں جو پھنسے ہوئے ہیں, وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں. لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر ان کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی آپ کو. جنگ کو دشمن کے اندر لے کے جانا چاہیے. خاصہ جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ ہندوستان کے موقف پر ہوگا یا پاکستان کے موقف پہ ہوگا؟ دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو جنگ میں جرأت اور دلیری اور کامیابی دکھائے گا, جیسے 27 فروری کے بعد آپ نے کیا تھا. پوری دنیا کا جھکاؤ آپ کی طرف تھا, انڈیا ڈیفینسو تھا. یہ فیصلہ میدان جنگ کی تلوار کرے گی. اگر انڈیا نے اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ہو گیا, پھر عالمی طاقتیں آ کے ادھر سیز فائر کروائیں گی کہ پاکستانی علاقے دشمن کے پاس ہی رہ جائیں, جس طرح مقبوضہ کشمیر پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور دنیا اس کو فیٹ کمپلائی کے طور پر قبول کر چکی ہے. یہ فیصلہ تلواریں کریں گی. بالکل آپ کی اور میری رائے نہیں. سر یہ بھی بتائیے گا, کشمیر کے اندر جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں, کیا زیادہ کریٹیکل صورتحال وہ صرف سری نگر کے اندر ہے یا پوری مقبوضہ وادی جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل صورتحال میں ہے؟ اور اس کرفیو میں جو خبریں قتل و غارت کی ہیں, گرفتاریوں کی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے, اور قتل و غارت کا جو نمبر ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ کرفیو رہا تو؟ آپ کو ابھی کوئی فیگرز نہیں ملیں گے. ایک دفعہ انٹرنیٹ کھلنے دیجئے, پھر آپ کو دہشتناکی کا اندازہ ہوگا کہ اندر ہوا کیا ہے. کم از کم میرے حساب سے جو ہمیں آئی ہے, کم از کم 50-60 ہزار کے قریب بچے اٹھائے گئے ہیں, کم از کم 20-25 ہزار بچیاں اٹھائی گئی ہیں, کم از کم ہزاروں نوجوانوں کو نکال کر پورے انڈیا میں بکھیر دیا گیا ہے جیلوں میں, چونکہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کی ہولناکی کا آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے. سر جب بھی ہندوستان کی فوج نے بڑا آپریشن کیا ہو, وہ سرچ آپریشن ہو, وہ فائرنگ ہو, وہ آنسو گیس ہو, وہ کرفیو کا عمل ہو کشمیر کے اندر, ریئیکشن ضرور آیا ہے, ہندوستانی فوج کا نقصان ضرور ہوا ہے, کشمیری باہر نکلے ہیں. اب کی بار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اطلاعات نہیں آ رہی, لیکن 20 دنوں میں کیا کشمیری واقعی خاموش ہیں؟ کیا ان کی وہاں سڑکوں پہ آج بھی سناٹا ہے؟ کیا فوجیوں کا ڈر ہے اور گلیاں سنسان ہیں؟ وہاں پہ سخت مزاحمت ہو رہی ہے. اگر آپ صرف وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو لگتا ہے جیسے سڑک پہ دمبے اور بکرے ذبح ہوئے ہیں. اتنا خون کشمیریوں کا بہ رہا ہے. اور یہ باتیں تو اب ڈاکومنٹڈ ویڈیو ایویڈنس باہر آ چکی ہے اس بات کی. اب تو پوری دنیا کی عالمی تنظیمیں بھی مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل جینوسائیڈ واچ نے بھی کشمیر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. سر میں اس بات سے اختلاف کروں گا. میں زاہد صاحب, آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں پڑھتا ہوں جب مودی نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں جلایا تھا, اسی طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھیں. ملکوں نے ویزے دینا بند کر دیا, لیکن مودی کو کچھ نہ ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم ہندوستان بن گیا. مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی گجرات کی ایک ماضی کی طرح ماضی بن جائے گا, اور دنیا صرف آرٹیکل لکھے گی, دنیا صرف ٹائٹل دے گی, اس کے علاوہ کشمیریوں کے لیے دنیا کچھ نہیں کرے گی.
दुश्मन खुद जंग नहीं चाहता इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, वो खुद एक न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता, वो खुद एक चाहता है कंटेन जंग हो कश्मीर में। दुश्मन की जब ये स्ट्रेटजी है, उसका ये ब्लफ है, तो आप एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते इसको? और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या उसका नुकसान नहीं है? पूरी दुनिया की तिजारत इंडिया के साथ होती है। अभी सऊदी अरब ने $75 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, हमारी तो मईशत वैसे ही तबाह है, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? नुकसान तो दुश्मन का होगा, उसको, उसकी मईशत को और उसकी इकोनॉमी को आप थ्रेट करें। बिल्कुल सही सर। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। आप कहते हैं कि हम सफारती तौर पे ये महाज नहीं लड़ सकते। अगर हम जंग की तरफ जाते हैं, क्या हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम इस हालात में, जब हमारी माशी हालत आपने खुद कहा इस बेहतर नहीं है और इससे इनकार भी नहीं है, दूसरी जानब क्या हिंदुस्तान जैसी बड़ी इकॉनमी, उसके पास नंबर ज़्यादा हैं, फ़ौज की तादाद ज़्यादा है, उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, क्या हिंदुस्तान मेंटली प्रिपेयर नहीं है पाकिस्तान की जानिब से किसी भी रिएक्शन का? मैं फिर आपको फेब्रुअरी पे लेके जाऊंगा। क्या इंडियन एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स से 3 गुना ज्यादा बड़ी नहीं है? हमने क्या हशर किया था उसका फेब्रुअरी में? खुद वो चीखें, पूरी एयर सुपीरियोरिटी हमारे पास थी। हमने अंदर जाके मारा उनको मकबूजा कश्मीर में, उस डिव हेडक्वार्टर को मारा जहां पे जनरल बिपिन रावत खुद बैठा हुआ था, उसके बाजू में हमने बम गिराए सिर्फ उसको सिग्नल देने के लिए। ये हमारी कैपेसिटी है। दे मे बी अ बिगर आर्मी, बट वी आर अ फाइटिंग मशीन। वी आर द मुजाहिदीन ऑफ गज़वा हिंद। हमारी पाक फौज के, हमारे शेर और दलेरों का वो लाखों गुना ज्यादा भी हमसे हो जाए तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गज़वात में सिर्फ फौज का काम नहीं है जंग लड़ना सर। जंग होती है तो सबको लड़ना होता है। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो क्या ज़ैद हामिद खुद हथियार लेके फौज के शाना बशाना जंग लड़ेगा? ज़ैद हामिद ऑलरेडी दुश्मन की सफों के पीछे पहुंचा हुआ है अल्लाह के फजल से। सर वो तो ट्विटर पे है ना इंडिया सर वो ट्विटर पे है। मैं ऑन फील्ड बात कर रहा हूं, ऑन फील्ड सर। पाकिस्तान का कोई शहरी अब महाज जंग से दूर नहीं रह सकेगा। और आप जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल समझ रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह मांगे, लाइन ऑफ कंट्रोल आपके लाहौर, सियालकोट, और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि मुजफ्फराबाद के आसपास लड़ी जा रही हो। कोई पाकिस्तानी अब सिविलियन नहीं है, हर पाकिस्तानी को इसमें लड़ना पड़ेगा। और हम आपको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें इस वक्त से कि जब जंग आपको सियालकोट, लाहौर और मुजफ्फराबाद में लड़नी पड़े। हम लोग जंग को जब तक अवॉइड करते रहेंगे, खौफ के मारे इस जंग को अवॉइड करेंगे, तो हमारे नसीब में जिल्लत भी होगी और जंग भी। जंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन तक ले जाएं, वरना वो आपके घरों तक लेकर आएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हामिद साहब, आपने वक्त दिया। कश्मीर में हालात, कश्मीर में आज भी सड़कों पे मासूम कश्मीरियों का लहू जम चुका है। कश्मीर में आज भी बहनें बाहर निकलती हैं तो एक खौफ होता है हिंदुओं का और उस दहशतगर्द फ़ौज का जो उस वादी में काबिज़ है कि कहीं वो इज़्ज़तों पे हमला ना करे, क्योंकि इज़्ज़तें महफूज नहीं कश्मीर में, जानें महफूज नहीं कश्मीर में, और उस जन्नत नज़ीर वादी में सिर्फ जहन्नम के मनाजिर हैं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, कश्मीर को कम अज़ कम कश्मीरियों को रिलीफ मिले कर्फ्यू से भी, और जो उनकी आज़ादी की मूवमेंट है वो हर एक का बुनियादी हक होता है। वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, अगर कोई ख़ित्ता, कोई लोग आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या आज़ाद होना चाहते हैं तो ये उनका बुनियादी हक है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। इस दुआ के साथ कि दहशतगर्द मोदी की हुकूमत होते हुए हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कम करे और कश्मीरियों को आज़ादी भी मिले। आज का शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।